تم ہی ہو میرے درد و دکھ کا درمان یا رسول اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ فیملی میٹر لے کر حاضر ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے قیامت کے روز میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔ سوالات کی طرف اور مسائل کی طرف اور کچھ میٹرز کی طرف بڑھتا ہوں۔ میں جو سب سے پہلے سوال لوں گا وہ یو کے کا ایک کوسچن ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ کسی اسلامی بہن کا سوال، کہتی ہے میں طلاقی یافتہ، یعنی مجھے طلاق ہو گئی ہے اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ میں اپنے والدین پر بوجھ ہوں۔ میری والدہ مجھے بار بار دوسری شادی کرنے کا کہتی ہیں لیکن میں اس کے لیے تیار نہیں ہوں۔ میرا ایک بچہ ہے، میں اس کا خیال رکھنا چاہتی ہوں۔ سابقہ شادی میں میرے ساتھ بہت برا ہوا ہے۔ میں ہر کام میں اپنی والدہ کی مدد کر سکتی ہوں لیکن مسائل کے حل کے لیے یہ بھی کافی نہیں۔ میں گھر چھوڑ کر چلی جانا چاہتی ہوں لیکن والدین مجھے جانے نہیں دیتے اور پریشان بھی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی مشکل پر، آپ کی پریشانی پر رحمت کی نظر فرمائے، اللہ آسانیاں فرمائے۔ واقعی مسائل تو ہیں، اور اب تو یہ کہ طلاق والا معاملہ تو جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ اب میری اس میں آپ سے درخواست یہ ہے کہ والدین کی بات ماننی چاہیے۔ دیکھیے، اگرچہ آپ کا ایک تجربہ آپ کہتی ہیں کہ وہ درست نہیں ہوا، اب اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس میں کہاں کتنی کس کی غلطی تھی۔ ظاہر ہے کہ یہ سوال میں نہ مینشن ہے، نہ ابھی فی الحال جواب میں اس کی اتنی حاجت بھی نہیں ہے۔ اب یہ کہ اب اگر ایک مثال کے طور پر اگر آپ کو لگتا ہے کہ ایک تجربہ آپ کا درست نہیں ہو تو یوں بغیر شادی کے رہنا یہ بھی درست نہیں ہے۔ میرے شیخ طریقت امیر سنت کی ایک بہت خوبصورت سی ایک تعلیم ہے، بڑی پیاری تربیت فرماتے ہیں کہ اگر مثال کے طور پر ایک برے شخص کی بھی اگر بیوی کا انتقال ہو جائے نا تو اس کی بھی شادی کرا دینی چاہیے، کہ اس کو بھی بیوی کی حاجت رہے گی۔ اور اگر کوئی بڑی عمر کی عورت کی بھی اگر شوہر کا انتقال ہو جائے نا تو کوشش کر کے اس کی بھی شادی کرا دینی چاہیے، کہ اس کو بھی شوہر کی حاجت رہے گی۔ یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے بڑے ضروری سمجھے کہ زندگی کا ایک حصہ ہے، میاں اور بیوی۔ میری درخواست یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اس کی رحمت پہ نظر رکھ کر آپ اپنا گھر بسانے کی صورت اختیار کریں۔ کوئی نیک پرہیزگار سنتوں کا پیکر عاشق رسول اگر مل جائے تو یقیناً اس سے شادی کریں، اور ہو جاتا ہے۔ دیکھیں، کئی ایسی طلاق یافتہ ہمارے یہاں معاشرے میں عورتیں ہوتی ہیں جو دوسری شادیاں کرتی ہیں اور دوسرے گھر چل جاتے ہیں، اور اللہ کی رحمت سے پھر وہ معاملہ درست ہو جاتا ہے۔ والدین کے معاملے میں پازیٹیو رہیں اور وہ نہ سوچے کہ میں ان پر بوجھ ہوں یا میرے لیے یہ وہ اگر آپ کو کہتے ہوں گے تو اس کا یہ مطلب ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ کے لیے آپ بوجھ ہوں۔ وہ آپ کی ہمدردی کرتے ہوں گے کہ آپ دوسری شادی کر لیں، آپ کا گھر بس جائے تو ماں باپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی۔ تو یہ اچھا، البتہ یہ ضرور عرض کروں گا کہ ان حالات میں والدین کے لیے تھوڑی سی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کہ بیٹی ویسے ہی مطلب کہ حالات سے دوچار ہوتی ہے اور ایک سینسیٹیو ہو جاتی ہے، وسوسے اور عجیب خیالات بیچاری کو گھیر سکتے ہیں، تو وہاں تھوڑا سا آپ کو کہتے ہیں نا ایکسٹرا آرڈنری کچھ شفقت و محبت کا انداز اختیار کرنا پڑے گا۔
ورنہ اس کو یہ بیٹھے بیٹھے نیگیٹو فیلنگ ہو جائے گی. حالانکہ یہی انداز بعض اوقات جب طلاق سے پہلے اگر بیٹی کے ساتھ ہو تو بیٹی کو برا نہیں لگتا, شادی سے پہلے ہو تبھی اتنا برا نہیں لگتا, لیکن کہتے ہیں نا کہ جب چوٹ لگ جاتی ہے تو پھر بار بار درد کا احساس بھی کبھی کبھی ہوتا رہتا ہے. تو میری درخواست ہے کہ اس طرح دونوں صورتوں کو دیکھ لیا جائے. البتہ وہ اسلامی بہنیں جو اس طرح اپنا مطلب کہ وہ نہیں, ان کی شادی ہوئی طلاق ہو چکی ہے, تو شرعی تقاضے پورے کریں, شرعی احکام پورے کریں اور مہربانی کر کے کوئی اچھا نیک رشتہ کے مطابق آپ شادی کی طرف بڑھیں. اللہ نے چاہا تو بہتری ہو جائے گی. یہی بات میں اپنے اسلامی بھائیوں کو بھی عرض کروں گا کہ وہ بھی پھر کر لیں. اور امیر سنت نے جو مشورہ دیا تھا میں عرض کروں گا کہ بعض اوقات والد صاحب تھوڑی بڑی عمر کے ہوتے ہیں تو کہہ نہیں پاتے کہ میری شادی کروا دو, تو اولاد کو چاہیے کہ احساس پیدا کرے. یا ماں مثال کے طور پر بچے تھوڑے بڑے ہیں اور والد کا انتقال ہو گیا تو ماں کہہ نہیں پائے گی اور نہیں مطلب ہوتا, چاہے نہ بھی کریں تب بھی تھوڑا خاندان کے لوگ انوالو ہو کر ان بیچاروں کی شادیاں کروا دیا کریں اور دونوں طرف دیکھ لیا کریں کہ رشتے نیک ہوں اور عشق رسول کو بنیاد بنایا جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھا, یہ بڑا عجیب سوال ہے, واٹس ایپ کے ذریعے آیا ہے. کہتی ہے میں اپنے شوہر سے بہت لڑتی ہوں, کوئی حل بتائیں. نہ لڑیں, یہی حل ہے, اور میں کیا عرض کر سکتا ہوں. جب آپ کو احساس ہے کہ اپنے شوہر سے لڑتی ہوں تو نہ لڑیں اور مزاج میں نرمی پیدا کریں, شوہر کے حقوق پہچاننے کی کوشش کریں, اور کچھ اگر اس طرح کی آپ کی طبیعت سے ہٹ کر کوئی معاملہ ہوتا ہے تو صبر کرے, اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائے. کیونکہ لڑ کر آپ نے اپنے گھر گھرستی کو نقصان پہنچانا ہے, اپنی بے سکونی کے اسباب کرنے ہیں, تو مہربانی کر کے لڑیں نہیں. ویسے ہی مطلب کہ جو بھی عورت اپنے شوہر سے مطلب بدتمیزی کرتی ہے, بد اخلاقی کرتی ہے, وہ اچھی نہیں ہوتی. اس کو تو ہمیشہ اپنے شوہر کے لیے نرم ہی رہنا چاہیے, اور اگر کوئی مسئلہ ہو تو دعا کرنی چاہیے. شوہر کے حقوق کو پڑھیں, انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بہت سارے فوائد آپ کو حاصل ہوں گے, اور آپ کے اندر ایک اللہ نے جو تو نرمی والی کیفیت پیدا ہوگی, ضبط و صبر کا بھی انشاءاللہ حوصلہ بڑھے گا. اس طرح ایک اور سوال جو ہمیں موصول ہوا ہے وہ میں انشاءاللہ آپ کو عرض کرتا ہوں. کئی سوالات ہمیں ملے ہوئے ہیں. چلیں ایک اور سوال. کہتے ہیں کہ ہم 11 بھائی بہن ہیں, صرف ایک بہن اور بھائی کی شادی ہوئی ہے, سب کی عمر 20+ ہے, یعنی 20 سال سے اوپر ہی ہیں. گھر والے کہتے ہیں جب تک بڑوں کی شادی نہیں ہوتی چھوٹوں کی نہیں کرتے. گھر والوں کے رشتے پسند نہیں آتے. بیٹیوں کے رشتے کے لیے یوں سمجھے کہ مدنی انعامات کے عامل اسلامی بھائی تلاش کیے جا رہے ہیں, 72 کے ملیں تو مدینہ. اور کہتے ہیں کہ اب اس میں یہ کہ بڑی بہن کی عمر مزید بڑھتی چلی جائے. میں نے کچھ عمروں کو چھپانے کی بات, کچھ لفظ میں سوال کے دوران کوشش کرتا ہوں چھپانے میں کہ یہ ظاہر نہ ہو جائے کہاں ہے, کیا ہے, کتنا ہے. تو اب میری درخواست یہ ہے کہ اس میں شادی کی عمریں ہو جائیں تو نیک رشتہ جب مل جائے تو شادی کر دینی چاہیے. نیک رشتہ, پرہیزگاری اور نیکی ضروری ہے. عورت کے لیے بھی دینداری کا دیکھنا کہ اس سے شادی کی جائے, کیونکہ اگر ہم اچھے اور نیک رشتوں کے باوجود ہی منع کر دیں اور فرمائشی پروگرام لے کر ہم چلیں گے تو پھر فرمائشی پروگرام کی وجہ سے بعضوں کا شادیاں لیٹ ہو جاتی ہیں, پھر عمریں بڑھ جاتی ہیں, پھر اس سے کم میں بھی بندہ کمپرومائز کر لیتا ہے کہ یار چلو اب جو ملے وہ کر لینا چاہیے. تو کوشش کرے کہ مدنی انعامات کا عامل ہی ملے, مگر جو بھی نیک اور پرہیزگار اسلامی بھائی آپ کو مل جائے مہربانی کر کے شادی کرے. کہ گناہوں پر اپنے اولاد کو کیوں ہم پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر بڑوں کا رشتہ نہیں آتا اور چھوٹا شادی کی پوزیشن میں ہے, چھوٹے کی شادی کی عمر ہو چکی ہے, آپ کو لگتا ہے نان نفقہ بھی کر لے گا, خرچہ پانی چلا لے گا, بچیاں اگر مثال کے طور پر بڑی ہیں وہ بھی گھر بار چلا لیں گی, اور مطلب آپ مینٹلی طور پر سیٹسفائی ہیں کہ یہ شادی کے بعد گھر چلا لیں گے
اور جو شرعی احکام ہے اس کو کسی حد تک پورا کر لیں گے تو میری بڑوں سے درخواست ہے کہ پھر بچوں کی شادی میں تاخیر نہ کریں، ایسا نہ ہو خدا نہ خواستہ وہ گناہوں کی طرف، برائی کی طرف، بے حیائی کی طرف بڑھے. جو حدیث میں ہے نا کہ زمین پہ پھر فتنہ پھیلے گا، تو اس میں ایک مراد یہ لی گئی ہے کہ چونکہ شادیاں نہ ہونے کی صورت میں بدکاری پھیلے گی اور بدکاری کی صورت میں خون ریزی ہوگی. یہ سب وجوہات شرع میں، حدیث کی شرع میں لکھی گئی ہیں. اللہ ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے. تو بس درخواست کی ہے، اللہ کرے کہ بڑوں کی سمجھ میں بھی آ جائے. ایک اور سوال ہے کہ میرے شوہر مجھ پر بہت شک کرتے ہیں. اللہ اللہ اللہ، یہ تو بہت عجیب سی بات ہے کہ شوہر شک کرے. تو شوہر کو چاہیے کہ وہ اپنی طبیعت میں شک کا مزاج نہ لائے، حسن ظن قائم کرے. یہ بہت ضروری ہے. دیکھیے جب ہم مرد کو سمجھاتے ہیں نا شک نہ کرے تو وہ غیرت کی باتیں کرتا ہے. ایک حدیث پاک میں نے احیاء العلوم میں پڑھی تھی جس کا خلاصہ ہے کہ ایک غیرت وہ جو اللہ کو پسند نہیں ہے. وہ غیرت ہے جس میں مرد اپنی عورت پر غیرت کرتا ہے اور اس غیرت کے نام پر وہ اپنی عورت پر بہتان لگاتا ہے، تہمت لگاتا ہے، اس کے اوپر داغ لگتا ہے اس کے اوپر. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. اب میں نے جو ماضی میں اس کی حدیث اور اس کی شروحات پر میں نے مفتی صاحب سے بھی ایک بات چیت کی تھی کہ عورت کو بھی چاہیے کہ وہ ایسے حالات نہ رکھے کہ مرد کو اس کے متعلق کوئی اس طرح کی چیزیں پیدا ہوں. آج کا سوشل میڈیا، موبائل فون، بات چیت اور اس طرح کے ملنے جلنے کے تعلق سے پھر غیر محرموں کے غیر محرم مردوں سے اس طرح عورتوں کے بات چیت تعلقات اس انداز پر ملنا جلنا یہ اتنا بڑھ چکا ہے کہ پھر بعض اوقات ذہن کو سنبھالنا اتنا آسان نہیں رہتا. تو میری درخواست ہے کہ اسلامی بہنوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے انداز و مزاج کو بھی چیک کریں کہ میں ایسے حالات ہی پیدا کیوں ہونے دوں جس کی وجہ سے اس طرف ذہن جائے. البتہ اسلامی بھائی اور اسلامی بہن دونوں کو، مرد اور عورت دونوں کو چاہیے کہ شک میں پڑھ کر اپنے گھر کو نہ توڑیں. ایک دوسرے کے موبائل چیک کرنا، ایک دوسرے کے میسیجز چیک کرنا، ایک دوسرے کی کالیں چیک کر لینا اور اس طرح ایک دوسرے کی جاسوسی کرنا یہ نہیں ہوتا. آپ دیکھیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری تربیت فرمائی ہماری کہ گھر جانے سے پہلے اطلاع دے دیا کرو. یعنی کہ جب آپ سفر سے آئیں تو گھر جانے سے پہلے اطلاع دے دیں، یعنی گھر جانے سے پہلے اطلاع دے دیں. ایک حدیث پاک کا ایک خلاصہ مضمون عرض کر رہا ہوں تاکہ مطلب کہ گھر والے کو اطلاع ہو کہ آپ آ رہے ہیں، یعنی تمہیں وہ چیز نہ نظر آ جائے جو تم نہ دیکھنا چاہو. یہ پورا ایک مضمون موجود ہے. اس میں ہمارے لیے کتنی تربیت ہے. ہم کیوں اپنے ہاتھوں اپنے گھر کو نقصان پہنچائیں. اللہ ہمیں حسن ظن کی نعمت اور حسن ظن اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جی کال دے دیں. نگرانی شعبے کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے، جس گھر میں گھریلو ناچاکیاں نااتفاقیاں ہوں اور اس گھر کو کس طرح پرسکون گھر بنایا جائے. اسباب پر غور کیا جائے کہ بے سکونی ناچاکیاں کیوں ہیں، اس کے اسباب پر غور کیا جائے. ریزنز ڈھونڈے جائے. کہتے نا کہ کسی ڈیزیز کے کازز کو تلاش کیا جاتا ہے، یعنی بیماری کے اسباب کو تلاش کیا جاتا ہے. آپ وہ بیماری کے جو وجہ ہے، جیسے گلا خراب ہوتا ہے ٹھنڈا پانی پینے سے یا میٹ مسالے گلا افورڈ نہیں کرتا، کیچپ کھاؤ تو گلا خراب ہو جاتا ہے، اور آپ کہیں کہ میں گلا درست کرنے کی دوائیاں بھی کھا رہا ہوں مگر یہ بد پرہیزی بھی شروع ہے تو گلا کہاں سے صحیح ہوگا. تو میری درخواست یہ ہے کہ اپنے گھروں کے جھگڑوں کے اسباب پر غور کریں. تو اتنے ہر گھر میں کوئی بہت بڑی بڑی ریزنز اور وجوہات نہیں ہوا کرتی. بعض اوقات بہت چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر مس انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے، پھر اس کو اگر ہم بیٹھ کر سیٹل نہیں کرتے تو وہ پھر بڑھتی چلی جاتی ہے. تو دوریاں نہ آنے دیں، فوراً اپنی غلط فہمی دور کر لیا کریں اور معافی مانگنے کی عادت پیدا کریں. بہت خوبصورت یہ انداز ہو جائے گا کہ اگر ہم ایک دوسرے کا شکریہ ادا کرنے لگ جائیں اور ایک دوسرے سے معافی مانگنے کی ہمیں عادت ہو جائے کہ اگر کوئی میری بات بری لگی تو معاف کر دیو. واقعی لگا ہے کہ بات میں نے غلطی کر دی ہے، بری لگی ہو تو بھی مطلب تو ضروری ہے کہ اسے آپ معافی مانگی لیں. ایک دوسرے کی تعاون کریں، مدد کریں، ایک دوسرے کا ساتھ دیں. تو یوں اللہ نے چاہ تو گھروں کے ماحول کو ہم بہتر بنا سکتے ہیں. امیر سنت کے گھر میں مدنی ماحول بنانے کے 19 مدنی پھول بھی ہیں، اس پر بھی کوشش کریں عمل کریں. ہمارے مدنی انعامات کے رسالے میں بھی یہ مدنی پھول لکھے گئے ہیں. اچھا، واٹس ایپ کے ذریعے بھی سوال بھیجے گئے ہیں، انشاءاللہ دیکھ لیتے ہیں.
اچھا، بچہ بڑا ہو گیا ہے مگر ان کی تربیت ٹھیک نہیں ہوئی، ماں باپ اب کیا کریں؟ ہاں، ماں باپ اب دعا کریں انشاءاللہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو فرما بردار بنائے، نیک بنائے، اور اب بھی کچھ بگڑا نہیں ہوتا۔ میری درخواست والدین سے یہ کہ اپنی اولاد کے تعلق سے کبھی مایوس نہیں ہوا کریں۔ ٹرننگ پوائنٹ آتا ہے کہ اولاد آ جاتی ہے، کچھ چوٹ لگ جاتی ہے، مزاج بدل جاتے ہیں، عمروں کے ساتھ ساتھ طبیعتوں میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ اتنا چھوٹا سا آپ نے دیکھا ہوگا بچہ ہوتا ہے، بچی ہوتی ہے، یہ آپ نے نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، تسبیح پڑھ رہے ہوتے ہیں، بڑا مطلب کہ آپ کو بھی دل خوش ہو رہا تھا کہ بڑی مطلب کہ اچھی ترکیب ہے اس کی۔ تھوڑا بڑا ہوتا ہے تو پھر کہ بھی نماز پڑھو تو بھی نماز نہیں پڑھ رہا ہوتا۔ تو عمر کے ساتھ ساتھ شیطان کا بھی دباؤ، نفس کا بھی دباؤ، اور حالات اور باہر نکلنا شروع ہو جاتا ہے، پھر اس کے کچھ معاملات ہوتے ہیں۔ مگر آگے جا کر کوئی ایسا عشق رسول سے بھرپور ماحول، دعوت اسلامی کا مدنی ماحول، کوئی ایسی اچھی عاشق رسول کی صحبت مل جاتی ہے، کوئی چوٹ لگ جاتی ہے، کوئی ایسی بات سمجھ میں آ جاتی ہے، کوئی ایسا ذمہ داری کا اس کو احساس ہو جاتا ہے کہ وہ مڑ جاتا ہے، وہ اس کی ٹرننگ آ جاتی ہے۔ وہ دیکھیں یو ٹرن کبھی بھی آ سکتا ہے انسان کی زندگی میں۔ نیکی پر چلنے والا بعض اوقات برائی کے راستے پر چلنا شروع کر دیتا ہے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اور برائی پر چلنے والا نیکی کے راستے پر چلنا شروع کر دیتا ہے۔ تو کب کس کا ٹرننگ پوائنٹ کہاں آ جائے کچھ نہیں پتا، کون لیفٹ سے رائٹ چلا جائے، کون رائٹ سے لیفٹ چلا جائے۔ اللہ کی خفیہ تدبیر سے ہم سب کو ڈرنا چاہیے۔ اپنی اولاد کے تعلق سے میری درخواست یہ کہ بالکل مایوس نہ ہو، اولاد کے لیے دعا کریں کہ باپ کی دعا بیٹے کے حق میں قبول ہوتی ہے، اور اس کو نیکی کی دعوت کا سلسلہ اس کے پاس جاری رکھیں، اس کو سمجھانے کا سلسلہ رکھیں، نرمی اختیار کریں، حسب تقریباً ہم نرمی کے ساتھ رہیں۔ اور میری عموماً میں والد وغیرہ سے درخواست کرتا رہتا ہوں کہ اگر آپ کا بیٹا 10، 11، 12 سال کا ہے تو مہربانی کر کے اپنے بیٹے کو کم از کم ہر ماہ 3 دن کے مدنی قافلے میں اپنے ساتھ لے کے جائیں۔ وہ انشاءاللہ عاشقان رسول کی صحبت ملے گی، کوئی نیکی بھرا ماحول ملے گا، تو وہ رب نے چاہ تو واپسی آنے کے بعد والد اور والدہ دونوں کی اطاعت و فرما برداری کی طرف آ سکتا ہے۔ بچوں کا مدنی چینل دکھانے کی کوشش کریں، اپنے ساتھ ہفتہ وار اجتماع میں لانے کی کوشش کریں۔ تو یوں اس طرح کے کچھ عوامل کریں گے تو بھی انشاءاللہ مطلب کہ بہتر ہو جائے گا۔ اور اس کے تعلق سے روحانی علاج میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یا شہیدو یا شہیدو یا شہیدو 21 بار صبح یعنی طلوع آفتاب سے پہلے پڑھیں۔ نافرمان بچے یا بچی کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر آسمان کی طرف منہ کر کے جو پڑھے، انشاءاللہ عز و جل اس کا وہ بچہ یا بچی نیک بنے۔ نیک بنیں گے تو انشاءاللہ، یہ لکھا ہوا اسکرین پر آ چکا ہے، اس کو 21 ٹائم پڑھنا ہے صبح کو، طلوع آفتاب سے پہلے یعنی کہ فجر کا وقت ختم ہونے سے پہلے پڑھ لیں تو انشاءاللہ اس کی یہ برکت اللہ نے چاہ تو آپ کو نصیب ہو جائے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اچھا، ایک اور واٹس ایپ کے ذریعے سوال آیا ہے کہ امی ابو کی لڑائی کی وجہ سے نوبت یہاں تک آ جائے کہ امی روٹ کے میکے جانا چاہتی ہو، اور اب بچوں سے پوچھے کہ آپ لوگ میرے ساتھ جاؤ گے یا ابو کے پاس، تو ایسے میں بچوں کو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ بڑی آزمائش ہے کہ بچوں کی عمر کتنی ہے یہ بھی اس میں لکھا ہوا نہیں ہے، ورنہ شریعت نے ماں کے ساتھ رہنے یعنی کہ اس کے گھر ٹوٹ جانے کے بعد کا تو مجھے پتا ہے کہ ماں کے ساتھ ایک وقت تک اولاد رہتی ہے، تو یہ تو ایک اصول شریعت کے بنے ہوئے، لیکن اب یہاں تو روٹ کر جانے کی بات ہے، تو اب میں اس کا تھوڑا سا وہ جواب یہ عرض کر دیتا ہوں کہ ماں کو منا لیں، ماں جائے ہی نہ، پاؤں پکڑ لیں، ماں مت جاؤ، ابو کو تھوڑا ریکویسٹ کر لیں، ابو امی کو روک لو، تھوڑا رونا شروع کر دیں تو ہو سکتا ہے کہ ماں رک جائے۔ اور میں ماں باپ سے عرض کرتا ہوں، یہ بچے کا سوال ہے، یہ بچے کا سوال ہے، آپ دونوں کی لڑائی میں بچے بڑے ان کے لیے تکلیف پیدا ہو جاتی ہے۔ میری درخواست ہے تمام تر شادی شدہ مرد اور عورتوں سے، اسپیشلی جو بچے والے ہیں، مہربانی کر کے کمپرومائز کریں۔ اب مطلب ٹھیک ہے نہیں بن پا رہی اتنی خاص، لیکن جتنا ہو سکے کوشش کر کے بس اب چلائیں،
اور اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کریں، اور کچھ اس میں مطلب کہ کچھ پڑھنے کا سلسلہ بھی آپ چاہیں تو رکھ سکتے ہیں۔ میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ اگر آپ اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ یا مانع یا معطی، یا مانع یا معطی دعا سے ہے آخر میں، تو یا مانع یا معطی 20 بار 20 ٹائم یہ لکھا ہوا آ رہا ہے۔ ناراض ہو تو بیوی، ناراض ہو تو شوہر، اور اگر شوہر ناراض ہو تو بیوی سونے سے قبل بچھونے پر یعنی بستر پر بیٹھ کر پڑھے، انشاءاللہ صلح ہو جائے گی۔ تو اب تو مدت تا حصول مراد یہ پڑھے، اللہ نے چاہا تو بہتری آ جائے۔ کل بھی کچھ سوالات آ رہے تھے تو ہمارا مشورہ ہو گیا، کچھ ہم اپنے پاس روحانی علاج بھی رکھ لیں گے تاکہ ہم کچھ بتا سکیں۔ تو اللہ کرے کہ آپ کا گھر ٹوٹنے سے بچے، آپ روٹھنے سے بھی رک جائیں، اور بچوں کی اس فریاد پر والدین کو غور کرنا چاہیے۔ اب اپنی ذات کے بجائے بچوں کے لیے سوچنا شروع کریں۔ اب جو ہوگا، بچے ہوئے تو اس کا مطلب برسوں گزر گئے، کچھ تو سال گزر ہی گئے ہوں گے شادی کو، تو اب کمپرومائز کرنے کی میری آپ سب سے درخواست ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ۔ جی کال دے دیں۔ ماشاء اللہ، مرحبا۔ آپ نے شادی کے حوالے سے کچھ سمجھانے کی کوشش کی۔ نگران شورا کی بارگاہ میں میرا سوال یہ عرض ہے کہ بعض دفعہ رشتے ہو جاتے ہیں تو والدین بلا وجہ تاخیر کرتے ہیں کہ ہمیں دہیج بھی دینا ہے، اپنی بیٹی کو فلاں بھی کرنا ہے، حالانکہ اسلامی بھائی کی طرف سے یہ ہوتا ہے کہ وہ جو ہے نا نہیں لینا چاہ رہے ہوتے، وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، آپ جس حال مطلب کہ آپ جو کچھ آپ کے پاس ہے وہ اگر دینا چاہیں ٹھیک ہے، اگر نہیں ہے تو آپ نہ دینا چاہیں نہ دیں، لیکن پھر بھی ان کے گھر والے ضد کرتے ہیں نہیں جی ہمیں تھوڑا سا ٹائم دیں، ہماری بیٹی ہے، ایسے ویسے اس کو کوئی تانا نہ دے، ایسا نہ ہو۔ حالانکہ ایسے معاملات ہوتے نہیں ہیں، لیکن بلا وجہ تاخیر بھی کرتے ہیں اور پھر اپنے اوپر وہ قرض بھی چڑھا لیتے ہیں۔ تو برائے کرم اس حوالے سے ہماری رہنمائی فرما دیں اور کچھ مدنی پھول عطا فرما دیں۔ دیکھیے، اس میں برکت والا نکاح وہ ہے جس میں دونوں طرف بوجھ نہ رہے، یہ حدیث پاک میں یہ ہمیں مضمون دیا گیا ہے۔ تو اور اس میں یہ ہے کہ دونوں طرف کوئی مقروض نہ ہو۔ تو شادی جس قدر کم قیمت میں ہونی ہمارے معاشرے کے لیے بہت اچھا ہے کہ اس سے زیادہ گھر بسیں گے۔ کئی بڑی بڑی عمر کی بیٹیاں آج گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، اسپیشلی غریب گھروں کے اندر، کہ جن کے یہاں مطلب بیچاروں کے نکاح اور شادی کے ان کے مسائل ہیں۔ تو شادی جتنی کم قیمت میں، جتنی کم سے کم سستی سے سستا اس کا نظام بنے گا، اتنا ہمارے لیے بہتر ہے۔ اور پھر اس کے لیے تاخیر کرنا کہ یہ خرچہ کرنا ہے، وہ خرچہ کرنا ہے، تو اس میں اب ڈر لگتا ہے، جس کو میں تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کو عرض کیا کہ ایسا نہ ہو کہ مطلب کہ نہ ہونے والی چیزیں بھی ہوتی چلی جائیں۔ اور اگر کوئی بیٹی کے والدین اپنی بیٹی کو کوئی دینا چاہتے ہیں اور آپ کی طرف سے، لڑکے کی تو کوئی ڈیمانڈ ہی نہیں ہے، نہ لڑکے والوں کی طرف سے کوئی ڈیمانڈ ہے، تو امیر حسن سے فرماتے ایک دفعہ کہ اگر باپ اپنی خوشی سے اپنی بیٹی کو پورا شہر دینا چاہتا ہے تو کیا دے دے، لیکن ڈیمانڈ نہیں ہونی چاہیے۔ ڈیمانڈ سے مسئلہ پھر بگڑ جائے گا، اور پھر شرعی احکام کافی اس میں وہ نافذ ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ پھر ناجائز کے بھی کئی معاملات آ جاتے ہیں۔ تو ڈیمانڈ نہ رکھیں، اور اگر والدین اپنی بیٹی کو دینا چاہتے ہیں تو ایک جو بھی نارمل سا دے دیں، تو آپ منع بھی نہ کریں اگر وہ اپنی بیٹی کو دینا چاہتے ہیں۔ مگر اس میں ظاہر ہے کہ اگر بلا وجہ کی تاخیر ہوتی ہے تو پھر یہ بھی پھر مسائل پیدا کرے گی چیزیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یہ کہتے ہیں کہ میں اسٹوڈنٹ ہوں اور ابو کی دکان کو ٹائم دیتا ہوں، لیکن میرے پاس کسٹمر نہیں آتے اور والدین خوش نہیں ہوتے، میں کیا کروں؟ اب دکان پر ٹائم دیتے ہیں، آپ کے پاس کسٹمر نہیں آتے، البتہ دیکھیں گاہک تو اللہ ہی بھیجنے والا ہے، رزق تو اللہ کے دستے قدرت میں، اب اس کے نصیب میں جتنا رزق ہوگا اتنا ہی ملے گا۔ تو اب تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اب یہ کہ کسٹمر کیوں نہیں آتا، وہ دکان کھولنے میں بے احتیاطی کرتا ہے، کوئی ٹائمنگ کے پرابلم ہے، تو ایک الگ میٹر ہے کہ بیٹا ٹائم پر دکان کھولو، ٹائم پر بند کرو وغیرہ وغیرہ۔ یا بالفرض کے اس کے خدا نہ خواستہ اخلاق کے مسائل ہیں کہ لڑکا بدتمیز ہے، بد اخلاق ہے، ایک دکانداری کے جو بھی ایک اصول ہوتے ہیں، طریقہ کار ہوتے ہیں، جبکہ وہ منافقت والے نہ ہوں اور
اس میں مطلب غیر شرعی چیز نہ ہو اور مطلب کہ یہ جس میں شریعت گرفت کرتی ہو، تو ایک نارمل دکانداری کے تعلق سے جو ایک انداز ہوتا ہے وہ اگر اس میں کمی ہے تو آپ تربیت کریں اپنے بیٹے کی، اور آپ کو بھی تربیت لینی چاہیے کہ بیٹا مطلب کہ اس طرح کرو گے تو گاہک آئے گے، تو بعض وقت بد اخلاق، بدتمیز، غصے والا، لفٹ نہ کرانے والا اگر کوئی دکاندار ہوتا ہے تو اس سے، یا مطلب کہ کوئی کیا دے کر کیا بیچ دے، غلط چیز بیچ دے، زیادہ نفع کے چکر میں وہ کچھ اور کا اور کر دے، تو پھر بعضوں کا بھی وہاں گاہک آنا بند ہو جاتے ہیں۔ تو یہ کچھ دکانداری کے تعلق سے کچھ کمزوری اگر ہے تو اس کو بھی دور کریں اور والد صاحب سے مشورہ کریں کہ وہ کیا کروں میں۔ لیکن اگر کوئی ایسی کمزوری بھی نہیں ہے اور اگر گاہک نہیں ہے تو پھر گاہک نہ آنے پر بیٹے کو بولنا یہ بھی سمجھ میں تو نہیں آتا کہ ایسا ہمیں کرنا چاہیے۔ تو اس میں احتیاط کا ہی پہلو ہمیں اختیار کرنا چاہیے۔ کال دیں۔ میرا یہ سوال یہ ہے کہ مولوی صاحب کی جو لیکچر ہے دے رہے ہیں وہ بہت اچھے پروگرام جا رہے ہیں، ہم سارے فیملی کے ساتھ ان کے بارڈر پہ دیکھ کر کم از کم ہمارے ہاں کوئی 2 فٹ کے قریب برف آئے ہیں، تو گھروں میں ہم محصور ہو کے رہ گئے۔ آپ کی جو مدنی چینل ہے وہ بڑے شوق سے دیکھتے ہیں، تو میرا سوال یہ تھا کہ جو گھریلو پریشانیاں ہوتے ہیں اس سے کیسے نپٹا جائے؟ میرے پہلے تو یہ کہ آپ نے اتنی دور سے ہمیں مدنی چینل آپ دیکھ بھی رہے ہیں، برف میں گھرے ہوئے ہیں، اللہ آپ کے لیے آسانیاں بھی پیدا کر دے۔ برف کی وجہ سے کافی مشکل میں ہے ایک قوم، تو بالخصوص پاکستان کے ایسے کئی علاقے جن میں تاریخی برف پڑی اور لوگ کافی پریشان ہیں۔ اللہ آپ سب کی پریشانی بھی دور فرمائے، آسانیاں فرمائے۔ کال بھی کیا، آپ کا بہت بہت شکریہ، دیکھ رہے ہیں، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ایک دوسرے کا حق ادا کریں، ایک دوسرے کے ساتھ پیار کرنا سیکھیں اور ایک دوسرے کے کام آئیں، اور غلطیاں ہو جاتی ہیں جب بھی گھر میں رہتے ہیں، کچھ کہنا سننا ہو جاتا ہے تو ہمت و صبر سے کام لیں، اور دیکھیں کہ کھانے پینے کے تعلق سے، پہننے اوڑھنے کے تعلق سے، اب یہاں ہمارے کیا ہوتا ہے کہ کھانا وقت پہ نہیں ملا تو لڑائی ہو گئی، کھانا گرم نہیں ہے تو لڑائی ہو گئی، کھانا گرم زیادہ کیوں ہے اس پہ لڑائی ہو گئی، نمک کم زیادہ، مرچی کم زیادہ، اس پہ لڑائی ہو گئی، کپڑے استری نہیں ہوئے، موزے نہیں مل رہے، جرابیں نہیں ملی، جوتے نہیں ملے، چپل نہیں ملے، چابی نہیں مل رہی، پرس نہیں مل رہا، تو جناب بیگ نہیں مل رہا، تو کتاب نہیں ملی، تو قلم نہیں ملی، تو چارجر نہیں مل رہا، تو موبائل نہیں مل رہا، تو بس یہ ہے کہ وہ الماری میں کپڑے صحیح نہیں رکھے، تو یہ صحیح نہیں رکھا، تو صوفہ ٹیڑھا کیوں ہے، تو ٹیبل یہاں کیوں رکھی ہے، تو پلیٹ کیوں رکھی ہے، تو یہ ان چیزوں پر لڑتے رہتے ہیں۔ اور یہ کوئی ایسی چیزیں کہاں ہیں کہ جس پہ ہم لڑیں گے؟ ہم سب اگر ایک دوسرے خیال رکھیں، ہر چیز اپنی جگہ پر ہو تو سب کو مل جائے گی، ورنہ نیل کٹر نہ ملنے پر بھی جھگڑا، اچھا کینچی نہ ملنے پر بھی جھگڑا، تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو جھگڑنے کی ہے ہی نہیں ہے، یہ کوئی چیز جھگڑنے کی ہے، ہر چیز اپنی جگہ پر ہم سب رکھیں گے، مل جائے گی، نہیں ملی تو مل جائے گی۔ اگر کوئی چیز گھر میں گم ہو گئی ہے، اگر آپ کے گھر میں کوئی شے گم ہو گئی ہے تو محبت تو کیوں گھما رہے ہیں؟ محبت کو تو پالیں، اس کو کیوں ضائع کر رہے ہیں کہ چلو یہ چیز کھو گئی تو کیا محبت بھی کھو جائے، اتفاق بھی کھو جائے، پیار بھی کھو جائے؟ اور آپس میں چیخو پکار کرنے سے، لڑنے جھگڑنے سے، ایک دوسرے کے اوپر بلیم کر لینے سے کیا وہ چیز اڑ کر آپ کے پاس آ جائے گی؟ یقیناً ایسا آپ بھی سمجھتے کہ نہیں ہوگا۔ تو ایک تو صبر سے کام لیں اور ہمت پیدا کریں، درگزر سے کام لیں، ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں، اور گھر میں وہ عمل جس سے نا اتفاقی پیدا ہو سکتی ہو، جیسے کہ گانے باجے، فلمیں، ڈرامے، موسیقی، بے پردگی، جاندار کی تصاویر، اس طرح کی کئی چیزیں ایسی ہیں کہ جو گھر میں بے برکتی لاتی ہیں، رحمت کے فرشتے گھروں میں داخل نہیں ہوتے، گھر میں بے سکونی پیدا ہوگی، تو اب ظاہر ہے کہ پھر ایسی حالات کے اندر بھی نا اتفاقی پیدا ہوتی ہے۔ اللہ کا ذکر کریں، کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کریں، تمام مل کر نمازیں پڑھیں، عبادت کریں، تلاوت کریں، اور ایک وہ حدیث ہے نا کہ جو ہمارے بڑوں کا احترام نہیں کرتا، ہمیں چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا، ہم میں سے نہیں ہے۔ تو اگر بڑوں کا احترام اور چھوٹوں پر شفقت کا انداز آ جائے تو انشاءاللہ امید ہے کہ گھر بار میں کافی بہتری آ جائے گی۔ ایک کال لیتے ہیں۔
اسلام آباد سے اطہر اطاری عرض کر رہا ہوں. ابھی فیملی میٹرز نگران شورا کا میں دیکھ رہا تھا سلسلہ. الحمدللہ دعوت اسلامی کا فیضان ہے. نگران شورا فیملی کے ایسے میٹرز کو ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ ہم سب کی اصلاح ہوتی ہے, اور لگتا یوں ہے کہ یہ کوئی فیملی کنسلٹنٹ بیٹھے ہوئے ہیں. تو ہمیں بھی چاہیے کہ قرآن و حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے جب ہم فیصلے کریں گے تو انشاءاللہ زندگی بھی خوشگوار ہوگی اور نیکیوں برا زندگی کا سفر ہمارا انشاءاللہ استقامت کے ساتھ جاری رہے گا. تو نگران شورا سے عرض تھی کہ اس دور میں یعنی رشتے کی چوائس کے لیے کوئی بنیادی اصول بتا دیجئے تاکہ ہم ٹھوکر کھانے سے محفوظ رہیں اور اچھی چوائس لیں اپنے بچوں اور بچیوں کے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حوصلہ افزائی کرنے کا بہت بہت شکریہ. سب دعوت اسلامی کا کرم ہے, پیر صاحب کا فیضان ہے. آپ بھی مدنی ماحول سے وابستہ رہیں, مدنی مذاکرے دیکھتے رہیں, مختلف مدنی کی کتابیں پڑھیں, مدنی چینل دیکھیں, تو انشاءاللہ بہت ساری چیزیں سمجھ میں سیکھنے کا موقع ملے گا. اللہ ہمیں غلطیوں سے محفوظ فرمائے. احیاء العلوم کی جو دوسری جلد ہے, سیکنڈ والیوم ہے, اس میں نکاح کا پورا ایک چیپٹر ہے. اس میں اس ٹاپک پر بہت کچھ لکھا ہے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہ کس کس سے شادی کرنی چاہیے, کس کس سے نہیں کرنی چاہیے. نہ کرنے والی میں وہ کون کون سی عادتیں ہوتی ہیں جن سے شادی نہیں کرنی چاہیے. تو مردوں اور عورتوں کی ایسی کئی عادتیں ہوتی ہیں کہ جن کا لحاظ رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے شادی سے پہلے. کس کس سے کرنی چاہیے اس کی بھی باقاعدہ پہچان لکھی ہے. اب یہ ڈیٹیل ہے, ورنہ ایک تو حدیث میں نے تھوڑی بہت میں نے دونوں حدیثوں کے کچھ اشارے دیے تھے کہ عورت کے معاملے میں یہ ہے کہ لوگ جن اسباب کی وجہ سے شادی کرتے ہیں کہ یا تو اس کا حسن دیکھتے ہیں, یا اس کی نسب دیکھتے ہیں, یا اس کا مال دیکھتے ہیں, یا اس کی دینداری دیکھتے ہیں. تو دینداری کو ہمارے دین میں, شریعت میں, اسلام میں, حدیث میں اس کو اہمیت دی گئی کہ دینداری کو پہلے دیکھنا چاہیے. اگرچہ دیگر چیزیں بھی اپنی جگہ پر دیکھی جاتی ہیں اور دیکھنی بھی چاہیے, لیکن اس میں جو فوقیت اور اہمیت ہے وہ دینداری کو. یہی مرد کے لیے, لڑکے کے لیے کہ نیک و پرہیزگار ہو اور دونوں عشق رسول سے بھرپور ہوں. تو اللہ نے چاہا تو یہ دونوں جب شریعت کو, دین کو سمجھیں گے تو ایک دوسرے کے حق ادا کرنے میں انشاءاللہ یہ کوشش کریں گے, اور پھر اولاد کے تعلق سے جو تربیت ہوگی وہ بھی مثالی ہوگی. اجازت دیجیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی چینل دیکھتے رہیے. تم ہی ہو میرے درد و دکھ کا درمان یا رسول